ہیلو ویورز، آج کی تازہ خبر یہ ہے کہ آذربائیجان جو ہے وہ تیسرا ملک بن گیا ہے JF-17 کے ایکسپورٹ کسٹمر کی صورت میں۔ یہ اعلان کیا گیا ہے آذربائیجان انٹرنیشنل ڈیفنس ایگزیبیشن میں 2024 جو باکو میں ہوا ہے، اور یہ 25 ستمبر کو جو ہے یہ ایک سیرمنی ہوئی ہے جو حیدر علییو انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہے 25 ستمبر کو۔ وہاں پہ پریزیڈنٹ الہام علییو نے انسپیکشن کی ایک سیرمنی، جس طرح سے آپ ویڈیو میں بھی دیکھ رہے ہیں، انسپیکشن کی سیرمنی تھی جس میں ان کو پہلے ویلکم جو کر رہا ہے وہ ان کا ڈیفنس منسٹر ہے ذاکر حسنوف۔ اس کے علاوہ ویلکم کرنے والوں میں ایئر وائس مارشل حکیم رضا ہیں جو چیئرمین ہیں پاکستان ایروناٹیکل بورڈ کمپلیکس کے۔ چیئرمین بیسیکلی جو فیکٹریز ہوتی ہیں بورڈ کی، 4-5 فیکٹریاں ہیں، ان کو جو ہیڈ کر رہا ہوتا ہے اس کو چیئرمین کہتے ہیں۔ ہر فیکٹری میں ایک فیکٹری کا ہیڈ ہوتا ہے، اور ان ساروں کو لک آفٹر، ان ساروں کا جو ہیڈ ہوتا ہے وہ چیئرمین PAC ہوتا ہے، پاکستان ایروناٹیکل کمپلیکس۔ بہرحال اس میں کچھ زیادہ تفصیلات تو ابھی تک نہیں آئی، لیکن جو باتیں سامنے آئی ہیں وہ یہ ہیں کہ جیسا کہ آپ اس ویڈیو میں بھی دیکھ رہے ہیں کہ پریزیڈنٹ خود ان کے جو ہیں اس سیرمنی میں جہاز کے اندر بیٹھتے ہیں۔ اس کے بعد جہاز کا ایک ایریل ڈسپلے بھی ہے جس میں جہاز کی مینوربلٹی دکھائی گئی ہے، اور وہی بات ہے کہ اس میں یہ اناؤنس کیا گیا کہ یہ آلریڈی آذربائیجان کی ایئر فورس میں شامل ہو گئے ہیں، جبکہ جو ڈیمو کے لیے جہاز تھا اور پاکستانی ظاہر ہے اس انٹرنیشنل ایگزیبیشن میں گئے ہوں گے، تو وہ جہاز جو ہے وہ اس پہ ظاہر ہے پاکستانی کلرز ہی تھے، فلیگ اس پہ پاکستانی ہی تھا۔ تو ابھی آذربائیجان کی مارکنگ میں ہم نے یہ پلین دیکھنا ہے، لیکن بہرحال آفیشیل اناؤنسمنٹ اس کی ہو گئی ہے۔ اس میں آذربائیجان میڈیا نے فروری میں یہ رپورٹ کیا تھا پاکستانی رپورٹس کی بیس پہ کہ یہ 1.6 بلین جو ڈالرز ہے اس کی یہ ڈیل تھی، اور اس میں ابھی تک یہ نمبرز نہیں بتائے گئے کہ یہ ہوں گے کتنے۔ اس کے علاوہ PF نے جولائی میں بھی ایک ویڈیو شو کی تھی جس میں PF کے جو چیف آف ایئر اسٹاف ہیں وہ پریزیڈنٹ کو JF-17 کے بارے میں بریفنگ دے رہے ہیں۔ نیسٹیپ جو نیشنل ایرو اسپیس سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پارک جو نور خان ایئر بیس راولپنڈی میں ہے، وہاں پہ وہ بریفنگ دے رہے ہیں۔ ایک ویڈیو اس کی پہلے ریلیز ہو گئی ہے۔ بل اس میں جو اور چیز ہے وہ یہ ہے کہ ایریل ڈیمو جس طرح میں نے بتایا، جس سے جہاز کی مینوبلٹی ایجیلٹی کا پتہ لگتا ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ تو میں نے بتایا جو اسٹیٹمنٹ آذربائیجان کی طرف سے تھی، ایک ISPR نے بھی اسٹیٹمنٹ ساتھ ہی جمعرات کو جاری کی، جس میں انہوں نے کہا کہ یہ آذربائیجان کے ساتھ JF-17 بلاک 3 کا جو ہے وہ ریسنٹلی سائن کیا گیا ہے، جو ایگریمنٹ ہے سیل کا۔ کہا یہ جاتا ہے کہ جو سگنیچر ہے یہ فروری اس سال میں کیا گیا، مطلب یہ ISPR نے نہیں کہا، یہ اس کا خیال ہے کہ فروری اس سال میں جو ہے وہ یہ ایگریمنٹ سائن کیا گیا تھا۔ اس موقع پہ پریزیڈنٹ علییو نے یہ کہا تھا کہ کی وجہ سے پاکستان اور آذربائیجان میں جو ہے وہ ملٹری کوآپریشن ایک نئی حدوں کو چھوئے گا۔ مطلب لٹرل آپ جو ٹرانسلیشن انگلش کی اسٹیٹمنٹ سے کر سکتے ہیں وہ یہ بنتی ہے۔ بل JF-17 جیسے کہ آپ کو پتہ ہے پاکستان ایروناٹیکل کمپلیکس اور چائنا کی جو چینڈو ایئر کرافٹ انڈسٹری ہے اس کا جوائنٹ وینچر ہے، جس میں ایڈوانس ایوونکس، عیسا ریڈار ہے، اور لانگ رینج خاص طور پہ PL-15 جب ایئر ٹو ایئر میزائل بن جائے گا تو یہ ٹرولی ون آف دا لانگسٹ رینج ایئر ٹو ایئر میزائل فائر کر سکے گا۔ اس کے علاوہ ایئر ٹو گراؤنڈ رول میں بھی اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ یہ تو ہوگی جو آفیشیل خبر تھی۔ جو میری تھاٹس ہیں اس کے بارے میں وہ یہی ہیں کہ PAC کامرا کی ایک لمیٹڈ کیپیبلٹی ہے پر ایئر ایئر کرافٹ کو پروڈیوس کرنے کی۔ اسی کیپیسٹی میں انہوں نے بلاک 1 بلاک 2 کو اپ گریڈ کر کے بلاک 3 میں بھی لے کے آنا ہے۔ جو پہلے ہسٹوریکل رہا ہے، PAC نے تقریباً 2007 سے 2020 تک 130 ایئر کرافٹ پروڈیوس کیے ہیں، یہ 10 ایئر کرافٹ پر ایئر بنتے ہیں۔ تو وہی بات ہے کہ جب تک آپ گورنمنٹ سیکٹر میں رکھیں گے پروڈکشن کو
جب تک آپ سول میں وینڈر نہیں بنائیں گے، لوکل انڈسٹری کو نہیں ڈیولپ کریں گے، تو آپ ایکسپورٹ کو میٹ کرنا مشکل ہو جائے گا، اس میں کمپرومائزز ہو سکتے ہیں۔ بڑے ملکوں میں تو چائنا میں تو جس طرح مجھے پتہ ہے کہ چائنا تو اپنی ایئر فورس کو سب سے پہلے توجہ دیتے ہیں، ایکسپورٹ ان کا سیکنڈری، لیکن ہمارے جیسے ملکوں میں ایکسپورٹ پریورٹی ہو سکتی ہے۔ اس میں پھر یہ ہے کہ لوکل آپ کی سپلائی اور انجینئرنگ جو ہے وہ افیکٹ ہو سکتی ہے جہاز کی، تو اس لیے یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ سول وینڈرز کو اور سول انڈسٹریز کو ڈیولپ کریں، اور وہ جو نیشنل ایروسپیس پارک کا جو ایک کانسیپٹ ہے کامرا میں، اس کو پریکٹیکلی تیزی سے امپلیمنٹ کیا جائے۔ یہی فیوچر ہے، کیونکہ جب تک ففتھ جنریشن ایئر کرافٹ نہیں آتا یہ جہاز ریلیونٹ رہے گا، خاص طور پہ اب جب کہ اس میں عیسا ریڈار بھی لگ گیا ہے، اور ایسی کیپیبلٹی ہیں جو جنریشن 4.5 اور 4.5 پلس کو میچ کر سکتی ہیں پریزنٹ ایئر فریم میں بھی۔ تو جہاں تک ابھی ٹائم لائن نظر آ رہی ہے، ففتھ جنریشن اگر انڈیا نے آف دا شیلف نہ خریدا، یعنی کہ F-35 اگر اس کو مل جاتا ہے، یا کوئی رشیا سے SU-57 کی کچھ ڈیلیوریز مل جاتی ہیں، جو انڈین بیوروکریسی میں مشکل ہے، لیکن جس طرح سے ہم نے ہائپ J-31 کی کریٹ کی ہے، تو وہ انڈیا میں بھی اس کا پش، خاص طور پہ مودی جیسی گورنمنٹ میں اس چیز کا بہت زیادہ پش ہو سکتا ہے، جو کاؤنٹر پروڈکٹیو ہو سکتا ہے اس میں۔ چلیں، بہت بھی اگر جلدی ہو تو ایئر کرافٹ انڈکشن کچھ ٹائم لیتا ہے، میرے خیال سے 2027، اور اگر ڈیلے میں گیا تو 2030 تک میں بھی ہم ففتھ جنریشن جو ہے، یا کم از کم بڑی تعداد میں فیس نہیں کر رہے ہوں گے، تو اس ٹائم تک JF-17 ریلیونٹ رہے گا۔ تو اس سارے ٹائم فریم کو کیش کرنے کے لیے، کیونکہ جو تو ٹائم گزر گیا اس کا تو کچھ نہیں ہو سکتا، یہ بہت ضروری ہے کہ لوکل جو انڈسٹری ہے، لوکل وینڈرز کو ڈیولپ کیا جائے، جو ہماری ایکسپورٹ میں بھی بہت بڑی ہیلپ ہوگی۔ اور PAC کا کام جو ہے وہ صرف اسمبل کرنا رہ جائے، جس طرح بڑی بڑی دنیا کی لاکہیڈ جیسی اور دنیا کی باقی ایئر کرافٹ کی کمپنیز کرتی ہیں، کہ وہ خود اپنی چھت کے نیچے ہر پرزہ نہیں بنا رہی ہوتی۔ تو یہی میرا ویژن بھی ہے۔ تو آئندہ کسی اور انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ ٹیک کیئر، بائے۔